الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں فرشتوں کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث نمبر ہے 3215۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن حارث بن ہشام سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کیف یاتی الوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ وہی آپ سنتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام رسولوں کے پاس آتا تو وحی کی شکل میں، وحی کی صورت میں۔ تو حارث بن ہشام سنتے تھے اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے، تو انہیں یہ وحی کیسے آتی ہے، کیا اس کی صورت ہوتی ہے؟ بھئی آپ بھی کوئی چیز سنیں تو دل میں ہوتا ہے بھی یہ کیا چیز ہے، تو ایسے ان کو لگا بھی تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی صورت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں آدمی سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں سمجھ پاتا، صبر کرتا ہے۔ ہم سنتے ہیں جنت ہے، پڑھتے ہیں، بہت سارا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی، سنتے سمجھ میں نہیں آتی۔ جنت سب سنتے ہیں، اس کی ہولناکیاں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کما ہم کہوں یہ ساری چیزیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو ایسے ہی یہ سنتے تو وہی آتی ہے، تو انہیں سمجھنے کی کوشش کی اللہ کے رسول وہی کیسے آتی ہے، کیا اس کی صورت ہوتی ہے؟ کل ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہی کئی طرح سے آتی ہے، یعنی کوئی ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کو بتائیں کئی طرح سے آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یاتین الملک احیانا فی مثل سلسلۃ الجرس، کہ بسا اوقات فرشتہ وہی لے کر آتا ہے تو گھنٹی کے بجنے کی آواز کی صورت میں نازل ہوتی ہے، یعنی فرشتہ آتا ہے وہی لے کر کے، جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو مجھے ایسے آواز آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہو اور آواز پیدا ہوتی ہے، اس صورت میں آتا ہے، وہی آتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے۔ فَيَبْسِمُ عَنِّي، پھر جب وہی مجھ سے اوپر اتر جاتی ہے، یعنی وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہی کا آنا بند ہوتا ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُ مَا قَالَ، تو جو فرشتہ بتایا ہوا ہوتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں، چونکہ اللہ کا پیغام نبی کے پاس آتا تو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو محفوظ کرو اور اپنی امت تک پہنچاؤ، تو وہی لے کر فرشتہ آتا۔ اچھا، وہی دو طرح سے، ایک تو وہی جو قرآن کی شکل میں ہے، جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے تھے، احکام بھی اللہ کے ہوتے تھے، اور قرآن کی شکل میں اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور ایک وہی جو حدیث کی شکل میں ہے، جس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے تھے، الفاظ نبی کے ہوتے تھے، مگر احکام اللہ کا ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ حدیث پڑھیں گے، قرآن کی آیات پڑھیں گے تو دونوں میں پڑھنے میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے جو الفاظ وہ اللہ کے ہیں، اس میں جو صلاست ملے گی، جو روانی ملے گی، جو معجزہ ملے گا، وہ حدیث کے الفاظ میں نہیں، کیونکہ الفاظ حدیث کے احکام تو اللہ کے ہیں مگر الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، یہ ارشاد، اور قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور احکام بھی اللہ کے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں آپ پڑھیں گے نا تو بڑا، اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے حافظ تو آپ کو سینکڑوں کے ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، اللہ نے اس کے اندر معجزہ رکھا ہے، آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے آپ حافظ جوڑیں کہ بھئی ہمیں 2-4 حافظ چاہیے صحیح بخاری کا، تو چہرہ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی نہیں ملے گا، کیوں؟ بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ نے اس کے اندر ایک معجزہ رکھا ہے، تو کہہ رہے وہی جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ آگے جو بیان کرتے ہیں وَهُوَ أَشُدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ مجھ پر سب سے سخت ترین ہوتا ہے، یعنی وہی کی جو صورتیں ہیں ان میں یہ صورت جو ہوتی ہے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، عائشہ غالباً بیان کرتی ہیں کہ سردی کے موسم میں وہی آپ پر نازل ہوتی تو آپ پسینے سے شرم ہو جاتے، اتنا سخت ہوتا تھا۔ اور کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء، ان سے اچھا انسانوں میں سے نہ پہلے گزرا ہے نہ بعد میں گزرا ہے، لیکن وہی جب آتی تو ایسی تکلیفوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا۔ کیوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے پاپڑ بیلنے کی جگہ،
اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو دنیا میں مشقت کے ساتھ پیدا کیا. دنیا نام ہے مشقت کی جگہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 2-4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ جنت کو جو نقصان سیکھتے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں. بھائی دنیا میں جنت نہیں ملے گی. آپ دنیا میں کتنے بھی ساز و سامان ایسو آرام کرنے کی کوشش کریں، بڑھاپا کہاں جائے گا، بیماری کہاں جائے گی، بیوی اگر جھگڑا کرتی ہے تو اس کا کیسے، یہ سب معاملے دنیا میں ہو کریں گے نا. وہ تو جنت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیوی کا ٹینشن ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے، کوئی ٹینشن نہیں. تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سے مسائل اگر ہم سدھارتے ہیں، 2-4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو بس، اور ہمارے سارے مسائل ہم کوئی ٹینشن نہیں. کہ ٹینشن فری ہونا دنیا میں نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں نبی ہیں، کوئی گناہ نہیں، آگے پیچھے سب ختم کر. لیکن پھر بھی وہی کا معاملہ. اور یہ تو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکہ والی زندگی اٹھا کے کتنی پرمشقت والی زندگی. کیوں؟ جبکہ اللہ کا سب سے محبوب بندوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے محبوب کریم کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اسی محبوب ہے 13 سال مشقت ایسی کہ اللہ کی بات. کیوں؟ یہ پیغام ہے کہ دنیا بابو یہ جنت نہیں ہے، عشقانہ نہیں، یہ دنیا مشقت کھانا ہے، یہ قربانیاں دینی پڑے گی، یا مشقت اٹھانا پڑے گا. تو ایسے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین معاملہ ہوتا تھا وحیوں میں سے، کہ جب فرشتہ وحی لے کر آتا اور گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح ہوتی تو پسینے سے سرابار ہوتے تھے. آگے کہہ رہے ہیں وَيَتَمَثَّلُ لِلْمَرْءِ أَحْيَانًا رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، اور بسا اوقات فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا اور مجھ سے کلام کرتا، بات چیت کرتا. یعنی عام آدمی اس کے شکل میں فرشتہ آ جاتا اور آپ سمجھ جاتے کہ یہ بھی فرشتے آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ آیت آپ سناتے، آپ سن لیتے اور اس کو یاد کر لیتے. 100 بھی ہوتی تھی. پھر وہ فرشتہ جو آدمی کی شکل میں آتے وہ جو کچھ بیان کرتے میں اس کو یاد کیا کرتا تھا. تو یہ وہی کی یہ صورت ہے، اس صورت میں آیا کرتے تھے. یعنی اللہ کا پیغام رسول کے پاس آنے کے الگ الگ صورت ہوتے تھے. اس صورت میں اللہ کا پیغام انبیاء کے پاس آتے ہیں، رسول کے پاس آتا ہے. پھر رسول وہ ساری باتیں اپنی امت کو بتا جاتے ہیں تاکہ امت کو لوگ اس کو محفوظ کریں، اس پر عمل کریں، اس کو یاد رکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.